بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مدثر اقبال ویوز آپ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، انتخابات ہیں اور دھڑا دھڑ ہمارے سامنے اخبارات میں اشتہار آ رہے ہیں۔ ہر پارٹی اپنا منشور پیش کر رہی ہے، ہر پارٹی اپنی بات کر رہی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیں گے الیکشن جیتنے کے بعد۔ اچھا، یہاں سب سے جو بنیادی معاملہ ہے وہ ہے فرد کو، یعنی افراد کو اسکلڈ کرنا، افراد کی زندگیوں کو بہتر کرنا۔ وہ شعر ہے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو افراد کے اوپر کام کرنا، لوگوں پر کام کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ یہ کن چیزوں پر ہو سکتا ہے؟ نمبر ون، آپ ان کی تعلیم پر خرچ کریں۔ نمبر ٹو، ان کو صحت مند زندگی میسر ہو، ان کے کھانے پینے یعنی غذا بہتر طور پر ہو، وہ جو کھا رہے ہیں وہ اچھا ہو، اور جو کھانا چاہ رہے ہیں وہ کھانے کے لائق ہوں، یعنی کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا، کہ بچوں کی جو گروتھ ہے وہ بہتر ہوگی تو ایک اچھے نوجوان اس معاشرے میں پیدا ہوں گے، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں۔ تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، تعلیم ہو، صحت ہو، آپ کا کھانے پینے کا یعنی غذائی معاملات ہوں۔ اس کے بعد دو چیزیں آتی ہیں، ایک ہے روزگار اور دوسرا ہے انفراسٹرکچر۔ اگر انفراسٹرکچر بنے گا تو روزگار بھی ہوگا، اور روزگار ویسے ہی چلے گا جب انفراسٹرکچر آگے بڑھتا جائے گا، چاہے وہ زراعت میں ہو، چاہے وہ انڈسٹری کی صورت میں ہو، چاہے وہ مزدور کی صورت میں، کسی بھی طرح سے ہو۔ تو یہ کام کاروبار کی صورت میں ہونا ضروری ہے۔ اب ان تمام تر چیزوں کا ذکر جب ہم منشور میں دیکھتے ہیں تو بڑا مبہم سا ہے، یا بڑا ایک کہتے ہیں نا نعرہ ان کی طرح ہے۔ لیکن میں آج جو اس وقت وہ بات کرنے جا رہا ہوں مختلف سیاسی جماعتوں کے منشور کے حوالے سے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور میری نظر سے گزرا نا، تو انہوں نے جن چیزوں کے اوپر فوکس کیا وہ اس سے جو ہم سٹینڈرڈ ایک پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، لیونگ سٹینڈرڈ، بیٹر لیونگ سٹینڈرڈ جسے کہا جاتا ہے، تو تعلیم کے حوالے سے بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ وہ تعلیمی اداروں پر بہت محنت کریں گے، تعلیم کے حوالے سے چیزیں بہتر کریں گے، دیکھتے ہیں۔ پھر انہوں نے بات کی ہے ہیلتھ کے حوالے سے۔ اچھا، ہیلتھ میں تو میں نے پروگرام بھی آپ نے دیکھا تو خاصا کام کیا ہے۔ ہاں، جو جنرل ہاسپٹلز ہیں، یعنی جو ڈی ایچ کیوز ہیں یا بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں یا رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، اس طرح کے ان کے اوپر اب کام کرنے کا اگلے مرحلے میں ضرورت ہے۔ شاندار NACVD ہے، بڑا زبردست گیمز ہے اور باقی ادارے ہیں، لیکن ان کے اوپر کام کرنا ضروری ہے۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ جو بات ہے نا صحت اور تعلیم کے بعد، وہ ہے اس وقت لوگوں کی غذائی قلت کا معاملہ اور مہنگائی کا کم ہونا۔ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، اور یہاں پر پاکستان میں ایک مہنگائی وہ ہوتی ہے جو حکومت کرتی ہے، پیٹرولیم مصنوعات بڑھ جاتی ہیں یا ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں۔ ایک وہ مہنگائی ہے جس کو حکومت کا ذمہ ہے کنٹرول کرنا۔ تو جب تک روزگار بہتر نہیں ہوگا، مہنگائی کنٹرول نہیں ہوگی، تو لوگوں کی جو غذائی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہم کر پائیں گے۔ اب غذائی ضروریات میں ایک طریقہ تو یہ ہے، پاکستان زرعی ملک ہے، تو ایک بہتر طور پر کسانوں کو ان کو زمینیں دی جائیں، ان کو سستی کھاد فراہم کی جائے، سستا بیج اور اچھا معیاری بیج دیا جائے، بجلی کے یونٹس ان کے کم رکھے جائیں یعنی کہ پیسے، تو ایک غذائی قلت میں ہم کم از کم چیزوں میں تو خود کفیل ہو جائیں، جو ایک بنیادی سی چیزیں۔ تو اس پہ بلاول بھٹو کے میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے اس تینوں فیکٹرز پر، یعنی کہ غذائی قلت کو چاہ رہے ہیں اس کو دور وہ کریں، مہنگائی کو کم کریں، اور جو کسانوں کو مراعات ہیں وہ دی جائیں، تو بڑی اچھی بات ہے اگر وہ بلاول بھٹو یہ کرتے ہیں اور ان کو حکومت ملتی، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک وفاق میں بھی حکومت ہونا اور صوبے میں بھی حکومت ہونا۔ وفاق میں حکومت ہوگی تو بجلی سستی ہوگی، مہنگائی کو ڈائریکٹلی کنٹرول کرنے کا وہاں کا میکانزم جو ہے وہ صوبوں کے پاس اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر روڈ انفراسٹرکچر آ جاتا ہے۔ روڈ انفراسٹرکچر میں بہت سی سڑکیں پیپلز پارٹی کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے بنائے، کراچی میں انڈر پاسز اور فلائی اوورز اور سڑکیں کشادہ انہوں نے کی، اور ساتھ ہی وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ جو روڈز پر کہتے ہیں نا قبضہ، وہ قبضہ مافیا کو ہٹا کے روڈ انفراسٹرکچر بنایا، وہ بھی ان کے دعوے ہیں۔ بہرحال دعووں کی کیا حقیقت ہے آپ بتائیں گے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں تھر کول پاور پلانٹ کو بہت اون کرتے ہیں، وہاں کی سڑک تو خیر میں نے وزٹ کیا تو بڑا زبردست روڈ انفراسٹرکچر ہے وہاں پر، اور بڑی اچھی روڈز بنی ہوئی ہیں۔ اب اس کو اگر ریل کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جائے، جو کام وفاقی حکومت کا، تو ایک اور مرحلہ آگے آ جائے گا۔ یہ ساری چیزیں کنیکٹ عام آدمی کے لیے آپ سمجھیے کہ ہو تو پھر عام آدمی کے حالات اچھے اور بہتر ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک پاکستان میں بڑا مسئلہ ہے، وہ ہے
بچوں کا اور زچہ اور بچہ کا حاملہ خواتین کا جس طرح سے گروتھ کا معاملات ہیں ان کے بچوں کے، یہ ایک بڑا میٹر ہے۔ اب اس کو بھی چیزوں کو کہا جائے، وہ اپنے منشور کو کہتے ہیں شاید معاشی معاہدہ عوام کے ساتھ، عوامی معاشی معاہدہ، اب واقعی وہ پورا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں، یہ اگلے آنے والے دنوں میں دیکھا جائے گا۔ لیکن جو انہوں نے کہا نا کہ یہ دوگنی کر دیں گے ایک عام آدمی کی آمدن، تو اس کا تو ہم نے ماضی میں خود ایکسپیرینس کیا، کیونکہ میرے والد صاحب بھی اس دور میں گورنمنٹ سرونٹ تھے، والدہ بھی، تو ان کی اس دور میں جب آصف علی زرداری کی حکومت تھی تو انبلیویبل اس وقت جو تنخواہیں بڑھی ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ سرونٹ تو بیچارے بالکل پیچھے چلے گئے، ان کی نہیں بڑھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے منشور کے مطابق یہ کیا کیا کرتے ہیں۔ بہرحال منشور ان کا زبردست ہے، ان کے دعوے بھی ہیں، تو اس بارے میں آپ ضرور بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اللہ حافظ۔